بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ قلم 29ویں پارہ۔ قسم ہے قلم کی، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے اخلاق پوچھتے ہو؟ سارا قرآن کی زندگی نبی کا خلق ہے، نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن بول کا نام ہے، الفاظ کا نام ہے، اور نبی کی زندگی قرآن کے عمل کا نام ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مقابلے میں انتہائی پست اخلاق، کمینگی اور گھٹیا حرکت کرنے والے، چغل خور، نیکی سے روکنے والے، بد زبان، گناہوں میں بہت تجاوز کرنے والے، نسب ہی ان کا ٹھیک نہیں ہے قرآن کہتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ ان کے پاس مال بہت، اولاد بہت۔ ولید بن مغیرہ مشرکوں کا ایک سردار تھا، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر یمن کے قریب ایک باغ تھا، اس باغ کا واقعہ بڑا سبق آموز، عبرتناک۔ باغ کا مالک بڑا خدا ترس اللہ والا، اپنی اس آمدنی سے بہت سارا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا تھا، ضرورت مندوں پہ صرف کیا کرتا تھا۔ اولاد آئی، کچھ زیادہ ہی روشن خیال آئی اور زیادہ ہی کچھ اپنے آپ کو ابا سے سمجھدار سمجھنے لگی۔ اس نے کہا ہمارا ابا اپنے ہاتھوں میں کمائی دوسروں پہ خرچ کر دیتا ہے، ہم سب خود سمیٹ لیں گے، اس لیے کہ ہماری ضروریات اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، ہم کیوں دوسروں پہ خرچ کریں۔ نیتیں غلط ہو گئیں، ارادے غلط ہو گئے، اللہ نے سارا باغ ملیا میٹ کر دیا۔ پتہ نہیں کون کس کی قسمت سے کھاتا ہے بھائی، کون قسمت کس کی قسمت سے کھاتا ہے، اور کس کو کس کے بدلے میں اور کیسے اللہ رب العزت دے رہا ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی اپنی دولت سے دوسروں کو محروم کرتا ہے اور اکیلا خود ہی نفع اٹھاتا ہے تو کوئی زیادہ عرصے تک نفع نہیں اٹھا سکتا، پھر زیادہ دیر تک وہ نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کل قیامت میں بے نمازیوں کی عبرت اور ان کے لیے حسرت کہ کمر جھکانا چاہیں گے نہیں جھک سکتی، ان کا کمر تختہ بن جائے گی سیدھی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، نظر آئے گا دنیا میں انہیں اللہ کے گھر کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کے سامنے جھکنے کی انہیں آواز دی جاتی تھی، لیکن یہ تھے ان کے پاس فرصت نہیں تھی، وقت نہیں تھا، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر سورہ حاقہ ہے، قیامت کا ایک نام حاقہ بھی ہے، اور اس کا منظرنامہ ذکر فرمایا، کس طرح دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر قیامت قائم ہوگی، نیکیاں اور بدیوں کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن ایک قانون اللہ نے بتا دیا، فرما بردار اور مجرم، نیک اور بد، ظالم اور مظلوم ایک صف میں نہیں کھڑے ہوں گے، ایک صف میں نہیں کھڑے ہوں گے، وہاں سب کا فیصلہ الگ ہوگا۔ نیکوں کے ہاتھ میں جب نیکیوں کا نامہ اعمال ملے گا تو دنیا سے کہیں گے دیکھو میرا رزلٹ بڑا شاندار آیا ہے، ہاں وہ مقرؤ کتاب پڑھو ذرا، میرا رزلٹ بڑا شاندار ہے۔ اور اتنے شاندار رزلٹ کے پیچھے وہ میرا سوچ تھی، وہ میرا عقیدہ تھا، وہ میرا نظریہ تھا، مجھے یقین تھا کہ اس دن سے مجھے ملاقات ہونی ہے، یہ دن مجھے پیش آنا ہے۔ آج اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا۔ اور اس کے بالمقابل جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، تو انہیں حسرت ہوگی، نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ تعلقات کام آئے، حسرت، ندامت، شرمندگی، زنجیروں میں جکڑے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ اعتماد اور یقین نہیں رکھتے تھے اور اپنے مال و دولت سے اکیلا ہی نفع اٹھاتے تھے، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے غذا اور وہاں پینا پیپ ہوگی اور خون ہوگا جہنمیوں کے زخموں کا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ معارج کا تذکرہ ہے، کفار کہتے تھے آپ کا کب آئے گا عذاب، تو فرمایا اس عذاب مانگتے ہیں بہت جلدی آئے گا۔ قیامت کا دن ایسی ہوگی جہاں پہاڑ بھی ایسے سیاہ جیسے تیل کی تلچھٹ کی طرح یہ سیاہ، اور اس طریقے سے اوپر ان کا رنگ بدل جائے گا، نظام بدل جائے گا۔ اور پھر انسان کی کمزوری کہ وہاں تو یہاں تو بس اوقات
اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، بال بچوں کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اولاد بس اوقات ماں باپ کے لیے ماں باپ کے خاطر اللہ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن جب وہاں مجرم کو سزا ملے کہ تو کہے گا اللہ مجھے بچا لے، میری اولاد کو میرے بدلے میں جہنم میں جھونک دے، میرے والدین کو ڈال دے، میرے فلاں کو ڈال دے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مجرم کو صرف سزا ملے گی۔ آج تو اسی کو سزا پانی ہے جس نے جرم کیا ہے، جس نے نافرمانی کی ہے، اسی کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا انسان ہے نیکی بھلائی مل جائے اس کے طلب میں بہت تیز ہے، ذرا سی آزمائش آ جائے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، سوائے ان کے جو نمازی ہیں، جن کے یہ صفات ہیں، جو اللہ کے مالوں میں اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور اپنے دامن کو زنا اور بدکاری کے گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور سچی گواہی دیتے ہیں، اور نماز کے اپنے اوقات اور شرائط اور آداب کا رعایت رکھ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ صفات والے ہیں، جنت میں ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا، جنت میں ان صفات والوں کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ پھر سورہ نوح کا تذکرہ ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو شیخ الانبیاء ہیں، نبیوں کے شیخ، بہت لمبی عمر پائی، 950 سال تک تو دعوت دیتے رہے لوگوں کو، اللہ کے 950 صدیاں بلاتے رہے اللہ کی طرف، لیکن قوم تھی اور بدکتی چلی گئی، دور ہوتی چلی گئی، دن رات صبح اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قوم سے کہتے اللہ سے معافی مانگ لو، تمہاری معاشی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، تمہارے ڈیم بھی پانیوں سے بھر جائیں گے، تمہارے باغات میں بھی بہاریں آ جائیں گی، تمہارے کھیتوں کے اندر بھی سبزہ اور کھیت جسے کہیں کہ خوب جسے کہیں کہ اس پیداوار ہوگی، اور اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا، اور تمہیں تمہاری اولاد اور مال میں اللہ برکت بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ استغفار کی برکتیں ایک پیغمبر بتا رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا، کہا نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص آیا، معاشی طور پہ بڑی پریشانی اور تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا بیمار مختلف ہیں، دوا ایک تجویز کر رہے ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، دوائی آپ سب کو ایک ہی دے رہے ہیں۔ فرمایا قرآن نے کہا ہے جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی مال و دولت میں اور اس کی اولادوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کو رحمت کی بارشیں دے دیتا ہے۔ اور ایک آیت یہ بھی ہے جو استغفار کرتا ہے اس کی قوت اور صحت میں بھی اللہ برکت اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اس دنیا میں اللہ اسے 3 انعام دیتا ہے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، ہر پریشانی ختم فرما دیتے ہیں، ہر غم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ لیکن مسلمان سچی توبہ بھی نہیں کرتا نا، کہتا ہے کچھ گناہ تو کرنے ہی پڑیں گے نا، اگر سب کچھ چھوڑیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، اسٹیٹس کیسے باقی رہے گا، کچھ تو چھوڑنے ہی پڑیں گے۔ تو جب سچی توبہ نہیں کرتا اور سچی معافی نہیں مانگتا تو معافی کی برکات سے بھی محروم رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح کا تذکرہ فرمایا، جب قوم نہ مانی اور اپنے بتوں کی پرستش کرنے لگی، یاغوث کی یعوق کی بتوں کے نام ہیں جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان کے مورتیاں بنا رکھی تھی، انہی کے سامنے نظر و نیاز دیا کرتے تھے، ان کے سامنے حاجتیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اب ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان کی تو صفائی فرما دے اور زمین کو ان کی گندگی سے پاک کر دے۔ حضرت نوح کی یہ دعا ہوئی کہ ساری قوم طوفان سے غرق ہو گئی، سوائے وہ چند 80-83 آدمی کی تعداد تھی جو آپ کی کشتی پہ سوار ہوئی، محفوظ ہو گئی، باری ساری قوم طوفان نوح سے غرق ہو گئی۔ پھر سورہ جن کا تذکرہ ہے، اللہ کے مخلوق جنات بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، قرآن سنتے ہیں، قرآن سن کر ایمان لے آئے اور اپنے قوم کے پاس اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے گھر کی عظمت کا تذکرہ ہے، مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ان کا حق ہے
کہ یہاں صرف اللہ کے تذکرے ہوں، یہاں صرف اللہ کے تذکرے ہوں۔ پیغمبر آپ بھی کہہ دیں نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، اس کا علم بھی اللہ، ہر چیز کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت بھرے انداز میں اللہ نے پکارا۔ ایک کملی اوڑھنے والے، آپ لیٹی ہوئی تھے، چادر اوپر کی ہوئی تھی، تو قرآن کی آیتیں اتری، یا ایھا المزمل، اے چادر لیے ہوئے، قم اللیل، رات کی عبادت کر، جس میں آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کا ذکر ہے۔ آپ رات کا قیام، اللہ کی فرما برداری، قرآن کی تلاوت، تہجد میں اٹھنا، جہاد کرنا، مجاہدے اٹھانا، یہ سب اس صورت کے اندر تذکرے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اہل ایمان کے لیے تخفیف اور آسانی فرما دی۔ ساری رات تہجد اللہ کے نبی تو پڑھ لیا کرتے تھے، بس اوقات آدھی رات کھڑے ہوتے تھے، امت کے لیے آسانی فرما دی۔ نہ رات ساری ضروری ہے، نہ رات آدھی ضروری ہے، نہ رات کا تہائی حصہ ضروری ہے۔ کچھ گھڑیاں بھی اگر رات کے تم کچھ حصے میں کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری دینی زندگی کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس میں تمہاری روحانیت میں بہت اضافہ ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ مدثر ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام عام کرنے کی تلقین ہے، پیغام ہے۔ بڑا سرکش تھا ولید بن مغیرہ، اس کے پاس دولت تھی، مال تھا، لیکن نافرمانی بھی انتہا درجے کی تھی، اور انتہا درجے کا آپ کا دشمن تھا، آپ کو سحر کہتا، جادو کہتا۔ تو فرمائے جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے دروغوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہوگی، اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور سب اس لیے ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی میں یقین نہیں تھا، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، بے دینوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بھی بے دینی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جہنمیوں کی علامات ہیں، اور یہ جہنمیوں کے کام ہیں، یہ جہنمیوں کے کام ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ سورہ قیامہ کا تذکرہ ہے۔ سورہ قیامہ، اللہ کی قدرت، قیامت آنے والی ہے، اور اس کی قدرت دیکھو نا، اس ذات نے تو پورے پیدا فرمایا، پورے دنیا دستخطوں پہ آئی، نئے نئے انداز آئی، پھر اسی پہ آئی، انگوٹھا لگا دو۔ سبحان اللہ، اس چھوٹے سے حصے میں اللہ نے کیا اپنی قدرت دکھائی ہے۔ کھربوں انسان ہیں، ہر شخص کا پورا دوسرے سے مختلف ہے، اس میں کتنی لکیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے پورا۔ ہاں، فرمایا جو ذات یہ کر سکتی، اربوں انسان ہیں، ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا اللہ کا نظام ہے۔ وہی ذات ہے جو انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ قرآن اترتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ جلدی کیا کرتے تھے، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اللہ نے تسلی دی، آپ جلدی نہ کریں، کوئی چیز آپ سے نہیں بھولی جائے گی، آپ کو سب سینے میں محفوظ ہو جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ، دو گروہ فلاح پانے والے، بدبخت اور ناکام ہونے والے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا بیکار، کہ بیکار زندگی ہے، با مقصد زندگی، با مقصد کام کے لیے پیدا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ دہر ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، راستہ ہدایت کا دے دیا، لیکن اختیار ہے، نیکی کا راستہ، شکر کا راستہ، بدی کا راستہ، ناشکری کا راستہ، کون سا راستہ اختیار کرو گے، اس کے مطابق انعام اور سزا ہے، اس کا بھی اللہ نے ایران کا تذکرہ فرما دیا۔ نافرمانوں کی سزا کا تذکرہ اور جنتیوں کا تذکرہ، کس انداز سے جنتوں میں ان کے لیے مشروبات ہوں گے، مسیحیاں ہوں گی، وہاں کے انعامات ہوں گے، اور وہاں معصوم موتیوں جیسے بچے ان کے لیے مشروبات لے کے آ رہے ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور کچھ مہمان خصوصی بھی ہوں گے اللہ کے۔ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں نا، تو بعض تو وہ ہیں چوکیدار پانی پلا دیتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں آپ کے بیٹے اس کو پانی پلاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کھڑے ہو کر خود پانی پلا رہے ہوتے ہیں، خود پلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کچھ اللہ کے جنت میں مہمان ایسے ہوں گے جن کو اللہ خود پلا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس کا اپنا مزہ ہے۔ ہاں، محبوب کی محبت مل جائے نا، محبوب کی محبت مل جائے، اور پتہ چلے کہ یہ روٹی محبوب نے بنائی ہے، اور یہ کھانا محبوب نے بنایا ہے، اور یہ چیز محبوب نے میرے لیے تیاری کی ہے، تو صرف اس کے تصور سے بھی مزہ آتا ہے، صرف اس کے تصور سے بھی مزہ آتا ہے۔ اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور پھر اس آیت میں بھی اپنا مزہ ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنہیں محبوب حقیقی خود پلائیں گے، خود پلائیں گے۔ فرمایا یہ ساری دنیا کی اس محنت کا نتیجہ ہے،
آج اللہ کریم اس کی قدردانی فرما رہے ہیں، قدردانی فرما رہے ہیں۔ تم ہو دنیا کو تم نے سب کو سمجھ رکھا اور حقیقی زندگی بھول بیٹھے۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، کون ہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ مرسلات ہیں، کئی ساری قسمیں کھانے کے بعد قیامت کا دن، فیصلے کا دن، انصاف کا دن، جہاں ہر چیز بولے گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ جنتیوں کے لیے، متقیوں کے لیے جنت کی نعمتیں، کیسے تم اس دن کو جھٹلاتے ہو، بڑی بربادی ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ نبا ہے، قیامت کا تذکرہ۔ اس سے پہلے اللہ کی قدرت، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، کیسے پانی اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، پھر برستا ہے، کیسے پھر گھنے باغات اگتے ہیں۔ وہ ذات قیامت کو بھی قائم کرے گی۔ متقی لوگوں کے لیے جنت کے تذکرے ہیں، جہاں اللہ کے بارگاہ میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سب خاموش۔ جنہیں اللہ اجازت دیں گے صرف وہی بات کر سکیں گے۔ اور کافر کہے گا کاش اس ذلت اور رسوائی اور اس ذلت اور رسوائی سے بہتر تھا کہ میں مٹی ہو جاتا، میرا تو نام و نشان بھی مٹ جاتا، آج نہ زندہ ہوتا۔ اس کا تذکرہ، اس حسرت کا، اس افسوس کا۔ پھر سورہ نازعات کا، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ ساتھ فرمایا اتنے بڑا سرکش فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، خدا کہتا تھا، کیسے اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والی ہے، ذات ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جو بہت بڑی خبر ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے نفس کو روکتے ہیں، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، لیکن دن کو آئے، شام کو آئے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ عبسہ وتولی، ایک نبینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آئے اور آپ سرداران قریش کے سرداروں کو اکیلے بیٹھ کر نصیحت کر رہے تھے، اور اس خیال تھا یہ کبھی کبھی ہاتھ آتے ہیں، تو آپ نے اس آنے والے نبینے صحابی کا، اور اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کسی خاص مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے توجہ نہیں دی، تو اللہ رب العزت نے پیار کے انداز میں اپنے حبیب سے کہا یہ طلب والا ہے اور یہ چاہت والا ہے، جو آپ کے پاس بیٹھے یہ بے طلبے ہیں، جو طلب والا ہے اس کا حق پیدا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ دین میں جو بھی طلب لے کے آئے گا اس کا حق زیادہ ہے اور اس کا اللہ کے ہاں قدر زیادہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا دن ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص دوسرے سے فرار اختیار کرے گا، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، ہاں سب اپنی اپنی، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ ہاں ایمان والے باپ بیٹے کو کام آئے گا، بیٹا باپ کو کام آئے گا، بلکہ دوست کو بھی کام آئے گا، اگر نیکی کی بنیاد پر دوستی ہوئی وہ تو کام آئے گی۔ لیکن گناہوں کی زندگی کی نحوست ایسی ہو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ پھر قیامت کا ساری آیتوں میں تقریباً صورتوں میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور کس طرح دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، جنگلی درندے شہروں کا رخ کریں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا مردہ بچی سے پوچھا جائے گا، مردی بردی کے بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے زندہ درگور کس نے کیا، تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا؟ وہ پوچھے گی مجھے زندہ کیوں مار دیا گیا؟ یہ مشرکین مکہ کے ہاں تھا، قریشی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج جدید دنیا کی جہالت میں جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے تو حمل ضائع کرا دیا جاتا ہے، بچوں کو اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ بھی قتل ہے۔ 3 ساڑھے 3 4 مہینے کے بعد بچوں کو حمل ضائع کر دینا یہ بھی قتل ہے۔ روح آ گئی اور پھر قتل کیا تو قتل، جو مشورہ دیتا ہے وہ بھی قاتل، اور جو مارتا ہے، جو ضائع کرواتی ہے وہ بھی قاتل، اور جو اس رائے میں ساتھ دیتا ہے وہ بھی قتل میں شریک ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سوال۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، امین فرشتہ جبرائیل امین قرآن لے کے آنے والے ہیں۔ پھر اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، قیامت کا منظرنامہ۔ ارے انسان اس ذات سے کیوں غافل ہو گیا جس نے تیری اتنی شاندار تخلیق فرمائی ہے اور اتنی اچھی تیری تصویر بنائی ہے؟ اگر آنکھیں تیری پیچھے کی طرف ہوتی اور ناک کہیں اور ہوتا تو بتائیے، اللہ معاف فرمائے، کوئی اس حال میں بچہ دنیا میں آ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ کس قدر تکلیف دے
اس کی زندگی ہوگی، لیکن اللہ نے ہر چیز ایسی بنائی ہے کہ اس سے اچھی ہو نہیں سکتی۔ لقمہ اٹھاتا ہے، سونگ بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، منہ میں بھی ڈال لیتا ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے نظم بنایا ہے۔ انسان پھر اس ذات سے تجھے کس نے غافل کر دیا؟ ایک دن آنے والا ہے، اگر اس غفلت میں زندگی گزاری تو نافرمانوں کا سلوک پھر دیکھے گا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جس دن صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا، اور اللہ کے سوا وہاں اور کسی کا فیصلہ نہیں ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔